الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہیاں دی جا رہی ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو یہ کس سے سنائے جا رہے ہیں؟ یہ کس سے سنا کون رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو بات بڑی کلیئر ہے کہ آپ امی تھے، آپ پڑھنا لکھنا بالکل نہیں جانتے تھے کہ یہ کسے آپ نے وہ کہیں سے پڑھ لیے ہوں، اور نہ ہی آپ کا کوئی استاد تھا جس نے آپ کو سکھا دیے ہوں۔ تو یہ بات تو ایک بالکل طے ہے کہ آپ امی تھے، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ کا کوئی استاد بھی نہیں تھا۔ تو جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ان کو کچھ جن آگے سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، یا ان کے اوپر انہوں نے وہ کسی سے سیکھ لیتے ہیں۔ اگر ایک شخص جو بالکل امی ہے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اور نہ اس کا کوئی استاد ہے، تو پھر یہ بات تو ایک آؤٹ آف کویسچن ہوگی کہ ان کو کسی نے سکھا دیا ہوگا یا انہوں نے کسی جگہ سے پڑھ لیا ہوگا۔ اب دوسری بات یہ کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کیسی چیزیں جو ہے وہ اتر آئی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ ہمیں وہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائیں وحی کے ذریعے، تاکہ آپ ان کو آگے بتائیں۔ اب ڈیفرنس دیکھ لیجئے، یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اور مکہ میں جو لوگ تھے ان کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں اترا تھا، اور اگر آپ اس پیریڈ کو دیکھیں تو یہ پیریڈ تقریباً جو ہے وہ 3000 سال کا بنتا ہے۔ 3000 سال کی بات کر رہا ہوں میں۔ جبکہ دوسری طرف جو بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کچھ 400 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا 1400 سال کا عرصہ ایسا گزرا جہاں پہ کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ وہاں پہ نبی نہ ہو۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی وہاں پہ موجود ہوتا رہا ہے۔ اور اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کا ڈیفرنس دیکھ لیں کہ اس میں متواتر انبیاء کرام جو ہے وہ آتے رہے ہیں۔ ہر وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نبی جو ہے وہ وہاں پہ ہوتا رہا ہے۔ جبکہ یہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، وہاں پہ پچھلے 3000 سال سے کوئی نبی نہیں آیا۔ ان کا ذریعہ علم کیا تھا؟ سنی سنائی باتیں دائیں بائیں سے۔ پڑھنے لکھنے کے اتنے جو ہے وہ شغف نہیں رکھتے تھے، پڑھتے لکھے ہے نہیں تھے۔ تو ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے رسول کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ 3 باتیں جو ہے وہ یہاں پہ کہی گئی ہیں کہ یہ 3 باتیں ڈیٹیل میں آپ کو یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں۔ یہ 3 باتیں آپ کے پاس تو نہیں آتی اگر ہم نہ آپ کو بھیجنے والے ہوتے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات، وما کنتا، اور نہیں تھے آپ، بجانب الغربی، غربی کنارے کے اوپر، اذ قضینا الی موسیٰ، جب موسیٰ کے اوپر مکمل کیا، تمام کیا طرف موسیٰ کی ہم نے الامر، کام کہ ہم نے موسیٰ کے اوپر وحی کی، اس وقت آپ تو نہیں تھے وہاں پہ۔ جس وقت ہم نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ ہم کلام ہوئے، آپ سے باتیں کی، آپ کو نبوت دی، اور آپ کو جو ہے وہ حکم دیا، کیا کام تمام کیا؟ حکم دیا کہ جو فرعون کی طرف اور اس کے ساتھیوں کی طرف وہ بہت فسادی ہو رہے ہیں، وہ نافرمان ہو رہے ہیں۔ پہلی بات، وما کنت من الشاہدین، اور یہاں پہ بہت بڑا گیپ ہے۔ یہ تو تھی جب نبوت آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ عطا کی گئی، وما کنت من الشاہدین، اور نہ آپ گواہوں میں سے تھے۔ کون سے گواہوں میں سے؟ جب 70 لوگ لے کے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پہاڑ پہ گئے ہیں اللہ سے توریت لینے، انہی لوگوں کے کہنے کے اوپر کہ ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہدایت ہو تاکہ ہم اس کو پڑھ کے جو ہے وہ اس راہ پہ چل سکیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان 70 لوگوں کو لے کے گئے، اور آپ اس حالے میں جس میں نور کا حالہ تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، وہاں پہ چلے گئے، اور آ کے جب اللہ کا پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو رب کی بات نہیں مانیں گے جب تک رب کو ہم دیکھ نہ لیں۔ یہ بہت بڑی گستاخی تھی ان کی۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کہنے میں اور ان کے کہنے میں فرق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کنڈیشن نہیں لگائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میرا دیکھنے کو دل کرتا ہے، یہ خواہش تھی اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان صوتی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکو گے، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ قائم رہ گیا تو دیکھ سکے گا۔ پہاڑ کے اوپر جب دیکھا تجلی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو یہ ایک خواہش تھی اور یہ کنڈیشن تھی کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے۔ یہ گستاخی تھی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو مار دیا. اور جب مار دیا تو اللہ کے رسول نے اس وقت جو ہے وہ پھر اللہ سے گڑ گڑائے, اللہ کے آگے روئے کہ یہ میری قوم کے 70 بڑے سردار تھے, اگر میں کیا جا کے منہ دکھاؤں گا ان کو, اپنی قوم کو. تو اللہ نے ان کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا. یہ قصہ بھی سنایا گیا, اور جب یہ سنایا گیا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تھے؟ نہیں تھے. میں ساتھ ساتھ ایلیبریٹ کرتا چلوں. اسی بات کو جو ہے وہ اگر ہم سورہ آل عمران میں دیکھیں, سورہ آل عمران میں جس وقت بات چل رہی تھی حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی, جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا وہاں پہ کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا. تو وہاں پہ جو ہے وہ قلم کے ڈال کے جو ہے وہ قرآن اندازی کی گئی تھی. قرآن اندازی کیا تھی؟ کلمے جو ہے وہ اپنی اپنی ڈالیں گے دریا میں, اور جو مخالف سمت جو ہے وہ بہ نکلے اس کو جو ہے وہ حق مل جاتا تھا جس چیز کے لیے وہ کیا جاتا تھا. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ, اور جب وہ اپنی کلمے ڈال رہے تھے تو آپ موجود تھے وہاں پہ؟ آپ تو نہیں تھے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ اللہ نے اپنی طرف سے جو ہے وہ وحی کی آپ کو. اسی طرح فرمایا گیا سورہ ہود میں تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ, یہ ہیں خبریں غیب کی. سورہ طٰہٰ میں كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ, ہم اس طرح بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر, ہم یہ پڑھتے ہیں آپ کے اوپر, من انباء, خبریں اس کی, ما قد سبق, جو پہلے گزر چکی ہیں. یہ گواہی ہے, یہ صداقت کی جو ہے وہ ایک سامنے کھلی کھلی دلیل جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اسی طرح کس لیے دی جا رہی ہے یہ دلیل, اس کو رک لیجئے یہیں پہ. یہ پہلی بات یہ طے ہو گئی کہ جب موسیٰ کی طرف کام مکمل کیا ہم نے, اور جب آپ نہیں تھے اس وقت بھی جب جو ہے وہ گواہوں میں سے, وَلَكِنَّا, اور لیکن ہم نے, انشانا, انشانا, دیکھیے یہ لفظ انشاء سے جس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا, اٹھانا. من انشانا قرونا, قرونا لفظ کس کی جمع ہے؟ قرن کی. قرن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امت, زمانے. ایسی امت, ایک امت کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی. اور ہم نے یقیناً ہم نے بہت سی امتیں اٹھائیں, ہم نے پیدا کی. فتطاولا, فتطاولا, تاولا اس لفظ کو اگر کھول دیں, فے علیحدہ کر دیں, لفظ کیا بچا؟ تطاولا. تطاولا سے مادہ اس کا کیا ہے؟ توئے واو لام, جس کا معنی ہوتا ہے طویل ہونا, لمبا ہونا. فتطاولا, پس ہم نے لمبا کر دیا, علیہم العمرہ, ان کے اوپر عمریں, کہ ہم نے بہت سی امتیں اٹھائیں اور اس کے اوپر پھر ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ گزر گیا. وما کنت, اور نہ تھے آپ, ساوین, ساوین ہوتا ہے سین واو یہ, جس کا مطلب رہنے والے. وما کنت ساوین, اور نہ آپ رہنے والے تھے, فی اہل مدین, مدین کے, جو مدین کے سارے حالات موسیٰ علیہ السلام کے سنائے گئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پانی کے کنویں پہ پہنچے, وہاں پہ ایک ہجوم تھا, پانی کھینچنے والے جو ہے کچھ چروائے پلا رہے تھے, 2 لڑکیاں سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھیں, ان لڑکیوں کی جو ہے وہ بکریوں کو پانی پلایا. وہ لڑکیاں جو ہے وہ پھر آپ کو اپنے والد کے کہنے کے اوپر گھر لے کے گئیں, آپ نے 10 سال جو ہے وہ وہاں گزارے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تھے؟ تو یہاں پہ یہی کہا گیا وما کنت ساوین فی اہل مدین, آپ تو نہیں تھے وہاں پہ اہل مدین میں. تو اہل مدین کا قصہ جو ہے وہ آپ کو سارا کیسے پتا چل گیا؟ تتلو علیہم, آپ ان پہ پڑھتے ہیں, آیاتنا, ہماری نشانیاں, ہماری آیتیں, یہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھایا ہے, ہمارے کہنے کے اوپر جو ہماری نشانیاں ہیں. ولیکننا, اور لیکن ہم, کننا ہیں ہم, مرسلین, یہ سب کچھ آپ کی طرف بھیجنے والے. یہ ساری آیتیں, جو سارے واقعات ہیں, یہ ساری جو گواہیاں ہیں آپ کی, اب انہوں نے سن تو رکھا ہوا تھا ان انبیاء کرام کے بارے میں, تھوڑی بہت ان کو جو ہے وہ شنید تھی, لیکن کوئی ڈیٹیلز پتہ نہیں تھی. بعض اوقات ایسے بھی ہوا کہ یہودیوں سے پوچھ کے آؤ, کہ ہم نے یہودیوں سے پوچھ کے آئے کہ ہم نے اس رسول کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا ہے, کوئی ایسے سوال بتائیں جس سے ہم ان کی جو ہے وہ تصدیق کر سکیں. تو جو رسول ان کی کتابوں میں تھا وہ سب کا سب انہوں نے بتایا, آگے پوچھا, اور آپ نے ہر چیز کھول کے سامنے بیان کر دی. اما کنتا, یہ ہوگی بات ایک, یہ ہوگی دوسری, اور یہ تیسری. وما کنتا, اور نہ تھے آپ, بجانب طور, طور کی جانب, اذ نادینا, جب پکارا ہم نے, ولکن رحمتا من ربک, اور لیکن یہ آپ کے اوپر خاص آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ آپ کو اس کے سارے قصے کا بھی پتہ ہے جو وہاں پہ جو کچھ ہوا, کس طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے, وہاں پہ انہوں نے درخت کو دیکھا, اور درخت میں سے جو ہے وہ نور نکل رہا تھا, اور پھر وہاں سے ہم نے موسیٰ کو پکارا. موسیٰ جو ہے وہ اب دہشت زدہ ہوئے,
اور کہا کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں رب ہوں تمام جہانوں کا، اور پھر نشانی کے لیے ان کی لکڑی کو جو ہے وہ اژدھا بنا کے دکھایا، ان کے ہاتھ کو جو ہے وہ سفید روشن کر کے نکالا، اور پھر ہم نے جو ہے اس کو فرعون اور اس کے حواریوں کی طرف بھیجا۔ آپ تو نہیں تھے اس سارے قصے میں، آپ موجود تو نہیں تھے۔ کیا تھا؟ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ آپ کے رب کی رحمت تھی۔ کس لیے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، آپ ڈرائیں، آپ خبردار کریں اس قوم کو، ما آتاہم، نہیں آیا جن کے پاس، من نذیر، کوئی ڈرانے والا۔ اب یہاں پہ وہ آگی بات دوسری مشرکین کی، کہ مشرکین کے پاس پچھلے 3000 سال سے کوئی نبی نہیں آیا تھا، تاکہ خبردار کریں آپ اس قوم کو جس کے پاس نہیں آیا، من نذیر، کوئی خبردار کرنے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑ سکیں۔ اب یہ کلیئرٹی ہوگی کہ یہ دونوں چیزوں کو بتایا جا رہا ہے۔ ایک تو وہ کہ جہاں پہ جو قصے آپ کو ابھی پچھلی آیت کریمہ میں سنائے گئے ہیں وہ آپ تھے نہیں ان کے ہاں، لیکن آپ کو اللہ نے وحی کی، اللہ کی رحمت تھی۔ کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جائے۔ خبردار کیا کیا جائے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ نہیں چلتا ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے اوپر چلتے ہیں ان کو کیا برکتیں جو ہے وہ حاصل ہوتی ہیں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ، اور اگر آپ نہ آتے ان کی طرف، اور اگرچہ آپ نہ آتے، ولولا ان تصیبہم مصیبۃ، اور اگر یہ مصیبت ان کو کوئی پہنچ جاتی، بما قدمت، بسبب اس کے، قدمت ایدیہم، یہ محاورہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے، مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کا کیا جو ہے وہ آگے بھیجنا۔ آج ہم جو کام ہم کریں گے وہی آگے جو ہے وہ ہم پالیں گے۔ اگر ہم اللہ کے لیے نیک کام کریں گے تو وہ ہمارے لیے وہاں پہ موجود ہوں گے، اگر جو ہے وہ ہم کوئی برے کام کریں گے، اپنے کرتوت ہوں گے ہمارے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ان کی سزا جو ہے وہ ہمیں ملے گی۔ تو بما قدمت ایدیہم، یہ محاورہ ہے جو بوجہ اس کے جو بھیجا اپنے ہاتھوں سے آگے۔ اگر ان کو کی مصیبت پہنچ جاتی، کرتوت ان کے اپنے ہوتے، بما قدمت ایدیہم، فیقولوا، پس وہ کہتے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لولا، کیوں نہیں، ارسلتا، بھیجا تو نے، الینا، رسولاً، ہماری طرف رسول۔ اگر کہ ان کو مصیبت آ جاتی، کوئی نبی ان کے پاس نہیں آیا تھا 3000 سال سے، اب بھی نہیں آتا، اور ان کے کرتوتوں کے باعث ان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی عذاب آ جاتا، تو فوراً کہتے، فیقولوا، پس وہ کہتے، ربنا لولا ارسلتا الینا، کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف تو نے کوئی رسولاً فنتبع آیاتک، کہ پھر ہم تیری آیتوں کی جو ہے وہ پیروی کرتے، تیرے کہے کے اوپر چلتے، ونکون من المؤمنین۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک حجت قائم کرنے کا ان کو موقع مل جاتا۔ اگر رسول نہیں آتا اور رسول آ کے ان کو بتاتا نا، یہی بات اگر ہم دیکھیں سورہ نساء میں کہی گئی، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے، وہ یہ کہہ نہ سکیں کہ ہمارے پاس کتاب نہیں پہنچی، ہمارے پاس اللہ کا پیغام نہیں آیا۔ اگر پیغام نہیں آیا ہے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا کس راہ پہ چلنا ہے۔ یہی بات جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی کہی گئی ہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تو وہی بات، وہ اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی، اس کا سبب تو ان کے اپنے کرتوت ہوتے، لیکن ان کو کہنے کا موقع مل جاتا۔ فَيَقُولُ رَبَّنَا، پس وہ کہتے، اے ہمارے پروردگار، لولا ارسلتا الینا، کیوں نہیں بھیجا رسول ہماری طرف، فنتبع، تاکہ پھر ہم اتباع کرتے، آیاتک، تیری آیتوں کی، ونکون من المؤمنین، ہم بھی مومن ہو جاتے۔ اب دیکھیے یہ کلیئرٹی کے ساتھ کہ رسول کس لیے بھیجا جاتا ہے، اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ کسی کے پاس کوئی حجت نہ رہے، کوئی کہنے کے لیے نہ رہے کہ جی ہمیں تو جو ہے وہ شیطان تو ہمیں ورگلاتا تھا، لیکن ہمیں جو ہے وہ حق کی راہ دکھانے کے لیے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہماری پیدائش کا مقصد ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کیوں تخلیق کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کام کے لیے رسول بھیجے، اسی کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں اتاری، اور قرآن اللہ کے رسول کو، اور یہ تصدیق کرتی ہیں چیزیں۔ کیا یہ گواہی تھی اس وقت مشرکین مکہ کے لیے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی، کہ ایک شخص جو امی ہے، جو کسی سے پڑھا نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے، وہ قصے سنا رہا ہے جو پچھلی کتابوں کے بھی ہیں، پچھلے لوگوں کے ہیں، جن کے بارے میں تمہیں سنگن پہلے ہے، شنید ہے تمہارے پاس، اور آپ اس طرح بتا رہے ہیں کہ جیسے آپ وہاں پہ تھے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کمال نہیں تھا، یہ کہا گیا وَلَكِنْ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ، یہ تیرے پروردگار کی رحمت تھی تمہارے اوپر۔
کیا رحمت تھی کہ تو نے کہ سب کچھ بھیجا تجھے تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو ڈرا دے، ان لوگوں کو جن کے پاس کچھ بھی نہیں۔ دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیجیے، وما کنت بجانب الغربی غربی اذ قضینا الی موسی الامر، اور آپ غربی کنارے پہ طرف نہیں تھے جب موسیٰ کی طرف ہم نے اپنا کام مکمل کیا۔ مطلب یہ ہے کہ نبوت دی، ہم کلام ہوئے، وحی کی، اور پھر جو ہے کہا کہ جاؤ اس کے پاس، فرعون کے پاس اور اس کے حواریوں کے پاس، وہ بہت نافرمان ہو رہا ہے۔ وما کنت من الشاہدین، اور جس وقت 70 سرداروں کو لے کے طور پہ گئے اور ان طور پہ لے جانے والوں کو انہوں نے جب اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تو اللہ نے ان سب کو جو ہے وہ یک لخت جو ہے وہ ہلاک کر دیا، اور پھر آپ کے کہنے کے اوپر، آپ کی موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کے اوپر ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ آپ اس وقت بھی نہیں تھے جو مکالمات ہوئے تھے۔ اصل حقیقت یہ ہے وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، اور بہت سی امتیں ہم نے اٹھائیں، بہت سی امتیں ہم نے پیدا کیں، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُرُ، اور ان کے اوپر بہت سارا عرصہ جو ہے وہ گزر گیا۔ وَمَا كُنْتَ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنی جو ہے وہ امتیں آئیں، کتنے نبی جو ہے وہ آئے۔ 1400 سال تو ایسے تھے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جب نبی نہ ہو وہاں پہ، مسلسل نبی آئے اور آتے رہے، پیغام دیتے رہے، لوگ ان کو جو ہے وہ کچھ مانتے رہے اور زیادہ اکثریت جو ہے وہ نہ ماننے والوں میں سے ہوتی رہی۔ تو اس وقت قومیں آتی رہیں، عرصے گزرتے گئے، چلے گئے۔ وما کنت ساویا، اور آپ وہاں پہ بھی نہیں تھے، فی اہل مدین، اہل مدین کے پاس آپ تو موجود نہیں تھے جب وہ پورا قصہ جو ہے وہ ہمیں پچھلی آیت کریمہ میں سنایا گیا ہے، آپ تو وہاں پہ نہیں تھے۔ تو یہ کیسی اچھی بچی یہ ساری ifs and buts، یہ ساری ڈیٹیلز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچی ہیں؟ یہی صداقت کی گواہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور آپ کو ساری تعلیم، ساری ٹریننگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے جبرائیل علیہ السلام کے۔ وما کنت بجانب الطور، اچھا وما کنت ساویا، اور آپ نہیں تھے وہاں پہ، فی اہل مدینہ میں، تتلو علیہم آیاتنا، وہ آپ پڑھتے ہیں ان کے اوپر آیتیں اپنی۔ کیسے پڑھتے ہیں آپ کے؟ اس لیے پڑھتے ہیں وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور لیکن ہم ہی ہیں ان آیتوں کو آپ کی طرف بھیجنے والے، ہم ہی ہیں یہ سارا کچھ آپ کی طرف وحی کرنے والے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور نہ آپ طور کی جانب تھے جب ہم نے پکارا جب ہم نے پکارا، وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور یہ لیکن آپ کے رب کی رحمت ہے جو اللہ نے آپ پہ وحی کی، اور یہ اللہ نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ اب سکھانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات قرآن کا اترنا، کتاب کا اترنا، کس مقصد کے لیے اترنا؟ مقصد جو ہے وہ اگلی لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ خبردار کر دیں لوگوں کو، ما آتاہم، نہیں جن کے پاس آیا، من نذیرن، کوئی ڈرانے والا، کوئی خبردار کرنے والا، من قبل کا، اس سے پہلے جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، 3000 سال سے جو ہے وہ اس امت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ جو کچھ ہے انہوں نے دائیں بائیں سے سن کے جو ہے وہ بنا رکھا تھا، خود کو اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے، لیکن خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جو سب سے بڑے جو ہے وہ شرک کے خلاف تھے، وہ تو مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ کانا من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس لیے ما آتا من نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اس سے پہلے، کس لیے؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑ لیں۔ یہ قرآن ہمارے لیے کیوں اترا ہے؟ تاکہ ہم اس سے نصیحت پکڑیں، ہم اس سے سیکھیں۔ کیا سیکھیں؟ کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا ان کا انجام کیا ہوا، اور جنہوں نے اللہ کے احکامات کی جو ہے وہ تعمیل کی ان کو اللہ نے کتنی عزتوں سے نوازا۔ اب یہی قصہ سن کے کیا ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک رسول تنہا، تھوڑی سی زبان میں جو ہے وہ زیادہ فصاحت نہیں تھی تو بھائی کو ساتھ لیا اور جاتا ہے دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے، جو اس وقت اپنے آپ کو جو ہے وہ رب کہلاتا تھا، جو اپنے آپ کو اوتار کہلاتا تھا، اس وقت اوتار تھا وہ، اور وہ اس کے سامنے کوئی چیز کہتا جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں میں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں رزق دوں، جس کو چاہوں نہ دوں۔ جس کے ہاتھوں بنی اسرائیل کی قوم اس طرح پس رہی تھی کہ ان کے بچوں کو جو ہے وہ مار دیا جاتا، بچیوں کو رکھ لیا جاتا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تنہا شخص جاتا ہے وہاں پہ، جا کے اب اللہ کی دی ہوئی نشانیوں سے اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ نہیں مانتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ تنہا شخص کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پورے فرعون اور اس کے تمام سرداروں کو اور اس کی فوج کو جو ہے وہ یک لخت جو ہے وہ غرق کر دیتا ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو جو اللہ کی راہ پہ نہیں چلے ان کا انجام کیا ہوا، جو اللہ کی راہ پہ چلے
उनका जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने कितना कुछ है वो रख दिया। ये 3 किस्से हमें यहाँ पे सुनाए गए हैं। कुरान किस लिए उतरा? इसलिए कि हमें खबरदार कर दिया जाए, अगर हमने अपने खालिक की बताई हुई राह पे नहीं चले। देखिए, मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूं, जिसने गाड़ी बनाई है उसने कहा इसका तेल इतने अरसे बाद चेंज होना है, इसकी ट्यूनिंग तब होनी है, इसको इस हिसाब से चलाना है। अगर उसके मुताबिक नहीं करेंगे तो क्या होगा? गाड़ी तबाह हो जाएगी। वो गाड़ी बनाने वाले एक मैनुअल देते हैं साथ, और मैनुअल के साथ एक ट्रेनर भी भेजते हैं साथ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तख्लीक किया, हमारे लिए मैनुअल कुरान पाक की शक्ल में उतरा, हमारे लिए ट्रेनर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की शक्ल में आया। बता दिया गया हमें कि तुम्हारी तख्लीक का मकसद क्या है, हमें क्यों पैदा किया गया है। हम ये कोई खेल नहीं है, खेल खिलवाड़ नहीं है कि बस बनाए खिलौने और तोड़ दिए, ऐसी बात नहीं है। हमारा एक मकसद है, इस कायनात की तख्लीक का एक मकसद है। मकसद क्या है? अल्लाह की बड़ाई जो है वो साबित करके रहना। और ये अल्लाह का दीन हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के दीन के मोहताज हैं। और अल्लाह का दीन तो अल्लाह ने कह दिया कि ये गालिब होके रहना है, और इसी उम्मत मोहम्मदिया में से ही जो है वो होना है। मसीह अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो दीन मोहम्मदी ही जो है वो नाफिज करेंगे, कोई और दीन नहीं होगा, ये नाफिज होके रहना है। आज अगर हम अपनी जिंदगियों पे नाफिज करेंगे, आज हम अपने घर वालों के ऊपर इसको जो है वो उस राह पर सिखाएंगे, तो तभी हम कामयाब हो सकेंगे। नहीं तो उम्मतें आई, उम्मतें गुजर गई, तबाह बर्बाद हो गई, उनका नामो निशान तक मिट गया। जब नामो निशान तक मिट गया, कोई नाम लेवा नहीं रहा। इसलिए कि उनके पास जिनके पास तो डराने वाले आ गए और नहीं माने, तो हमारे पास तो डराने वाला जो है वो आ गया, और साथ ऐसा मोजज़ा छोड़ गया जो रहती दुनिया तक हमारे पास रहेगा। अब उस मोजज़े से हम कितना काम लेते हैं? उस मोजज़े को हमने एक सवाब की गरज से सजा के ताक में रख देते हैं, या हम उसको पढ़ के सीखते हैं, उससे देखते हैं, उससे अपनी राह ढूंढते हैं। तो जो तो राह ढूंढ लेगा वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी होगा, और जो उसको इग्नोर कर देगा, नज़रअंदाज कर देगा, अंजाम अच्छा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान समझ कर पढ़ने और उस पर अमल करने की हिम्मत और तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना। बीमारों के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला सबको सेहत कामिला नसीब फरमाए, सबको सेहत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। जो मुसलमान इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबकी मग़फ़िरत बख्शिश फरमा दे। जिनकी मग़फ़िरत बख्शिश हो चुकी है, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। या अल्लाह परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा दे। या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, हम माफ़ी मांगते हैं। हमने ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हासिल किया था, या अल्लाह हम वो नहीं कर सकें। या अल्लाह हमें हदायत दे। या अल्लाह तू ही इसकी हिफाजत फरमाने वाला है। या अल्लाह हमारे करतूत ऐसे हैं कि हम इसकी हिफाजत नहीं कर सकें। या अल्लाह तू ही रहम फरमाने वाला है। या अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनी इस मुमलकत की हिफाजत तू फरमा दे। या अल्लाह, दुनिया में दो ही रियासतें बनी हैं जो ला इलाहा के नाम पे बनी हैं। मदीना के बाद पाकिस्तान को तूने ये इजाज़त बख्शा था, या अल्लाह हम इसकी कदर नहीं कर सके। या अल्लाह रहम फरमा दे हमारे ऊपर, या अल्लाह रहम फरमा दे। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।